اپنی عقیدت کو، اپنے محبت کا اظہار فرمایا. ہر نبی نے اپنے خطبے کا انداز پیش کیا اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگا کر نبی سرکار کا استقبال فرمایا. آپ سرکار انہی کے درمیان میں تشریف فرما ہو کر مصلی کو خالی چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. حکم ربی ہوا آج کے دن نہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اس مصلی پر کھڑے ہوں گے. اگر وہی کھڑے ہوتے وہ کسی صحیفے کی تلاوت فرماتے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تو وہ کتاب کی تلاوت فرماتے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوتے تو وہ اپنی کتاب کی تلاوت فرماتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تو وہ اپنی کتاب کی تلاوت فرماتے. رب بے نیاز نے فرمایا جب میرا محبوب آیا تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، تمام کے اصول ختم ہو گئے. ایک ہی اصول باقی ہے، ایک ہی کتاب باقی ہے، وہ قرآن مجید ہے. سبھی اتباع میں کھڑے ہو کر دگانہ ادا کریں گے اور میرے نبی سرکار اور یہ صلاتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، سبھی کو امامت فرمائیں گے. میرے نبی رحمت سرکار فرماتے ہیں امامت کرانے کے بعد سفر آسمانوں کا شروع ہوا. میرے نبی سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، یہ تمام نورانی قافلہ میرے نبی سرکار کو لے جا رہے ہیں اور جناب سید الملائکہ جبرائیل امین پاک آپ سرکار کے ساتھ ہمراہ ہیں. جب مدینہ المنورہ کے قریب سے گزرے آپ سرکار نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغات ہیں، یہاں پر اتریے، دگانہ ادا کیجئے، نفل ادا کیجئے. میرے نبی سرکار اپنے براق سے اتر کر زمین پر آ کر دگانہ ادا فرماتے ہیں. آپ سرکار نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر دگانہ ادا کیا جا رہا ہے، جہاں پر نفلوں کا اہتمام کرایا جا رہا ہے؟ جناب جبرائیل امین پاک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خوش بخت وہ جگہ ہے اور بہترین مبارک باد وہ جگہ ہے جب ہجرت فرمائیں گے یہی آپ کا قیام گاہ ہے، یہی پر آ کر آپ قیام کریں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. یہ مدینہ المنورہ بن جائے گا، یہ آپ کا شہر آپ ہی کی قیام گاہ بنے گا، آپ کا روزہ مبارک یہی ٹھہرے گا. میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب یہ بات سنی پھر براق پر سوار ہوتے ہیں، کچھ اور سفر طے فرماتے ہیں. میرے نبی سرکار نے